أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ میراث کورس کے تیسرے سبق میں آپ سب حضرات کو تہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم گفتگو عرض کریں گے یتیم پوتے کے وراثت کے حوالے سے، یتیم پوتے کے میراث کے حوالے سے۔ اس حوالے سے ہم مسلم آئلی قوانین آرڈیننس 1961 کی دفعہ 4 کا جائزہ لیں گے کہ مسلم آئلی قوانین آرڈیننس 1961 کی دفعہ 4 کیا کہتی ہے، تو اس حوالے سے ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے میں اس دفعہ 4 کا جو متن ہے، اردو متن، وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم اس پر گفتگو عرض کریں گے۔ دفعہ 4 کا متن یہ ہے کہ اگر وراثت کے شروع ہونے سے پہلے مورث کے کسی لڑکے یا لڑکی کی موت واقع ہو جائے تو ایسے لڑکے یا لڑکی کے بچوں کو، آگے بریکٹ کے اندر ہے اگر کوئی ہو، حصہ رستی وہی حصہ ملے گا جو اس لڑکے یا لڑکی، آگے بریکٹ کے اندر ہے جیسی کی صورت ہو، زندہ ہونے کی صورت میں ملتا۔ یہ دفعہ 4 کا متن میں نے آپ کے سامنے اس کا متن پڑھ لیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کا انتقال ہو، ایک شخص ہے باپ، مثلا اس کے ایک سے زائد بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد اس کے کچھ بچے موجود ہیں، ٹھیک ہے، بیٹے کا انتقال ہوا، اس کے بچے موجود ہیں، وہ شادی شدہ تھا۔ اس کے بعد یہ جو والد صاحب ہے، اور جو شخص انتقال، اس کا والد اور بچوں کا دادا، یا بالفرض اس کا بچوں کا نانا، مثلا بیٹی تھی، اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بارے میں بھی یہی ہے، اس کے آگے بچے تھے، تو اس کے بعد ان بچوں کا کے دادے اور نانے کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اگرچہ اس کے دیگر بیٹے موجود ہیں، ان بچوں کو جو ان کے والد یا والدہ کا حصہ جو ان کے دادا یا نانے کی طرف سے ملنا تھا وہ ملے گا۔ یہ دفعہ 4 کا متن ہے اور اس کی وضاحت ہے۔ ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ دفعہ 4 جو ہے کس طرح قرآن و حدیث اور شریعت کے واضح نصوص کے خلاف ہے۔ اس حوالے سے میں مختصراً گفتگو عرض کروں گا، ویسے تو اس پر بہت لمبی گفتگو ہو چکی ہے اور بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، اور کئی قسطوں پہ جو ہے اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں بہت ہی اختصار کے ساتھ گفتگو عرض کروں گا، اور میں کوئی حوالے نہیں دوں گا تاکہ گفتگو جو ہے وہ لمبی نہ ہو جائے اور گفتگو مشکل نہ ہو جائے۔ میں بالکل سیدھے سادے آسان لفظوں میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے جو ہے اس کا جائزہ میں لیتا ہوں، عرض کروں گا۔ اب دیکھو، یہ تو آپ حضرات کے ذہن میں بات آ گئی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ہم ذرا جاتے ہیں اس کی تھوڑی سی تفصیل میں۔ اب جو مسئلہ ہے، اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہے
کہ جو پوتا یا پوتی ہے تو جب ان کے دادے کا انتقال ہو گیا تو اس وقت دادے کا بیٹا موجود تھا، یعنی بچوں کا چچا موجود ہے. ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ پوتا پوتی جو ہے جب ان کے دادا کا، والد صاحب کا تو پہلے انتقال ہو چکا ہے، دادا کا انتقال ہو گیا تو اس وقت دادا کی بیٹی یا بہن موجود ہے. ٹھیک ہے، دادا کی بیٹی یعنی بچوں کی پھوپھی ہوگی. ٹھیک ہے، یا دادا کی جو ہے وہ بہن موجود ہے. تیسری صورت کہ بالفرض جو ہے وہ بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا، بیٹا نہیں تو بیٹی تھی، تو اس وقت میں نواسا یا نواسی جو ہے، جب ان کے نانا صاحب کا انتقال ہوتا ہے تو اس وقت نانا کا کوئی بیٹا یا بیٹی موجود ہے، یعنی ان بچوں کا خالو یا ان بچوں کا جو ہے نا ماموں یا ان کی خالہ موجود ہے. یہ تین صورتیں بن سکتی ہیں نا. اب ہم انتہائی اختصار کے ساتھ جو ہے ان کا جائزہ لیتے ہیں کہ اب اس سے کیا خرابی لازم آتی ہے اور کیا خرابی لازم نہیں آتی. پہلی صورت تو یہ ہے کہ جب وہ انتقال ہو گیا دادا کا، ٹھیک ہے، تو اس کو آگے جو پوتا یا پوتی ہے تو ان کا چچا موجود ہے، یعنی دادا کا بیٹا موجود ہے. ٹھیک ہے. اب ایسا ہے کہ اگر بیٹا ہو اور ایک ہو تو سارا ترکہ اس بیٹے کو مل جاتا ہے، وہ عصبہ ہونے کی وجہ سے ساری میراث اس کو مل جاتی ہے، وہ لے لیتا ہے. اب بالفرض یہاں پر اگر پوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ کیا کہتا، یہ دفعہ کیا کہتی ہے کہ اس کے والد کو جو حصہ ملنا تھا وہ اس کو ملے گا، پوتے کو ملے گا. تو اب بالفرض اگر اس شخص کے وہ بیٹا زندہ ہوتا ہے، ان بچوں کا والد، تو اس کے دو بیٹے ہوتے مرنے کے وقت، تو آدھا ایک کو ملنا تھا، آدھا دوسرے کو ملنا تھا. تو یہ دفعہ کہتی ہے کہ اب جو پوتا ہے اس کو آدھا ملے گا. حالانکہ میں نے آپ سے عرض کیا شریعت یہ کہتی ہے کہ سارا کا سارا اس بچے کو، وہ جو ایک بیٹا جو اس کو ملے گا. اب ایک کتنا بڑا ظلم ہے کہ جو سارا اس کو ملنا تھا آپ نے اس سے آدھا لے کر، آدھا پورا آدھا آپ جو ہے اس پوتے کو دے رہے ہیں، اس بچے کو دے رہے ہیں. بالفرض اگر ایک پوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ دفعہ کہتی ہے کہ اس کے والد کو جو حصہ ملنا تھا وہ اس کو بچی کو ملے گا. والد کو آدھا حصہ ملنا تھا جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، تو اب اس بچی کو اپنے والد کا آدھا حصہ ملے گا، یعنی جتنا اس کے چچا کو مل رہا ہے جو ہے ان کے دادا کا حقیقی بیٹا ہے، اتنا ہی اس بچی کو گویا کہ اپنے چچا کے برابر حصہ مل رہا ہے. حالانکہ یہاں پر کیا ہوا کہ بچی کا حصہ، شریعت تو یہ کہتی ہے للذکر مثل حظ الانثیین، ٹھیک ہے، کہ بچیوں کا حصہ جو ہے وہ آدھا ہوتا ہے بچوں سے، مردوں سے خواتین کا حصہ آدھا ہوتا ہے. یہاں پر گویا کہ پورا جتنا حصہ مرد کو مل رہا ہے اتنا ہی حصہ اس بچی کو ملے گا. کتنا بڑا ظلم ہے، اور یہ دفعہ کیسے جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہے کہ بچی کو آپ پورے جو ہے مرد کا حصہ دے رہے ہیں. ایک صورت، پہلی صورت کی تشریح ہو گئی. دوسری صورت ہے کہ جو ہے نا دادا کے انتقال کے وقت اس کی بیٹی اور بہن موجود ہے، بیٹی بھی ہے اور بہن بھی ہے. ٹھیک ہے، تو آگے سے جو ہے ان کا پوتا یا پوتی موجود ہے. تو اب اس صورت میں جو ہے بالفرض ہم جو ہے یہ کر لیتے ہیں کہ پوتے موجود ہے. تو اب اس صورت میں کیا ہونا تھا، شریعت یہ کہتی ہے کہ آدھا حصہ جو ہے بیٹی کو مل جانا ہے، اور چھٹا حصہ اس کی جو پوتی ہے اس کو مل جانا تھا، کیونکہ اس کے مطابق جو ہے یہ حصہ خواتین کا ہوتا ہے سلسان، 2/3 زیادہ سے زیادہ، اور باقی جو بچنا تھا وہ ملنا تھا اس کی بہن کو. ٹھیک ہے، دادا کی بہن کو ملنا تھا، کیونکہ بیٹی کے ساتھ جو ہے بہنیں عصبہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس صورت میں یہ آپ اگر اس دفعہ پر عمل کیا جائے تو پوتی یا پوتا اس کو اپنے والد صاحب کا حصہ ملنا ہے، اس کو اپنے والد صاحب کا حصہ ملنا ہے. تو آدھا تو مل گیا بیٹی کو، اور پورا آدھا جو ان کے والد صاحب کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، وہ مل جائے گا
اس پوتی یا پوتے کو. ٹھیک ہے. تو اب دیکھو جو بہن معصبہ بن رہی تھی، جو اس کو مل رہا تھا، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، وہ یہاں سے محروم ہوگی. یہ ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ تیسری صورت جو ہے نانے کا انتقال ہوا، مثلا اس کی بیٹی اس کی زندگی میں فوت ہو گیا، نواسا یا نواسی ہے، تو نانے کا بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ موجود ہے، بیٹا بیٹی دونوں موجود ہے مثال کے طور پر. تو اس صورت میں ایسا ہونا تھا کہ بیٹا بیٹی جو ہے دونوں عصبہ بن جائیں گے، تو 3 حصے کیے جائیں گے، 2 حصے بیٹے کو مل جائیں گے، 1 حصہ جو اس کی بیٹی ہے اس کو مل جائے گا. یہ شریعت کا اصول ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مردوں کو ڈبل ملتا ہے عورتوں سے. تو ظاہر ہے کہ ایک بیٹا ایک بیٹی ہے تو 3 حصے کیے جائیں گے، 2 حصے بیٹے کو مل جائیں گے، 1 حصہ بیٹی کو مل جائے گا. اب یہ دفعہ کہتی ہے کہ نہیں، نواسا یا نواسی اگر موجود ہے تو جو ان کی والدہ کا حصہ تھا وہ ملے گا. اب مثلا اگر ان کی والدہ زندہ ہوتی تو پھر مثلا 1 بیٹا 2 بیٹیاں ہوتی تو 4 حصے کرنے پڑتے، 2 حصے بیٹے کو مل جاتے، 1 حصہ بیٹیوں کو مل جاتا. تو یہ دفعہ کہتی ہے کہ اب بھی ایسے ہی کرنا پڑے گا، 4 حصے کریں آپ. ٹھیک ہے جی، 2 حصے بیٹے کو اور 1 حصہ بیٹی کو دے دیا جائے. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اس صورت میں نواسا نواسی کو کچھ بھی نہیں ملنا تھا، اس لیے کہ نواسا نواسی نہ تو جو ہے ذوی الفروض میں سے ہیں اور نہ ہی عصبات میں سے ہیں اور نہ ہی وہ ذوی الارحام میں سے ہیں. اور ذوی الارحام کو تب ملتا ہے جب عصبات میں سے کوئی نہ ہو. یہاں پر تو بیٹا موجود ہے، عصبہ موجود ہے، اور ذوی الارحام کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے. مثلا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذوی الارحام کو حصہ ملنا ہی نہیں، ان کے پاس حصہ جاتے ہی نہیں، وہ تو وراثت کے حقدار ہی نہیں ہوتے. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ذوی الارحام کو حصہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو ذوی الارحام کو حصہ دیا جائے گا، وہ تو فقہاء نے اکثریت نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو لیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ذوی الارحام کو حصہ ملے گا وراثت میں سے. تو نواسی تو ذوی الارحام میں آ رہے ہیں، اور ذوی الارحام کو تب حصہ ملتا ہے جب عصبات میں سے کوئی نہ ہو. یہاں پر بیٹا موجود ہے، عصبہ موجود ہے، تو آپ جب اس کو حصہ دے رہے ہیں تو گویا کہ 4 حصے کر رہے ہیں، تو آپ حصہ کم کر رہے ہیں، بیٹے کا حصہ بھی کم کر رہے ہیں، بیٹی کا حصہ بھی کم کر رہے ہیں. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم اس دفعہ پر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کچھ خرابیاں لازم آتی ہے. مثلا ایک خرابی تو یہ لازم آتی ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان بچوں کا جو والد تھا یا والدہ تھی، جو ان کا حصہ بننا تھا وہ حصہ ان کو دینا پڑے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک مردہ شخص کو گویا کہ وارث بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک مردہ شخص ہے جس کا انتقال ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مردہ شخص وارث نہیں بن سکتا، وراثت کی حیثیت اس میں نہیں ہے، لیکن آپ اس کو وارث قرار دے رہے ہیں اور کہ جو حصہ ہے ان کو ملے گا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس صورت میں جو خواتین کا حصہ ہے آدھا، اگر اس دفعہ پر عمل کیا جائے تو اس کو آدھا نہیں بلکہ مرد کے برابر حصہ ملے گا. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اب مثلا دادے کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اس کا ایک ہی بیٹا ہے اور آگے ایک پوتی ہے، تو اب وہ جو ہے نا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے والد کا جو پوتی کے والد کا حصہ ہے اس کو ملے گا، تو بیٹا جو ہے اس کو بھی آدھا ملے گا اور آدھا دوسرا جو ہے اس پوتی کو مل جائے گا. یہ کہ مرد کے برابر اس کو حصہ ملنا کے لیے ذکر مثل حظ الانثیین کے اصول کے مطابق اس کو آدھا ملنا چاہیے تھا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کو جو حصہ دیا جا رہا ہے بچوں کو، وہ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں، اب ہم اس میں آگے جا کے ابھی عرض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ چونکہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو وہ زیادہ حاجت مند ہے، ان کو زیادہ ضرورت ہے، تو اس لیے ان کو جو ہے حصہ اپنے والد یا والدہ کا ملنا چاہیے. تو اگر یہی بات ہے کہ وہ حاجت مند ہے تو پھر جو ہے انسان کے وراثات جو ہے وہ صرف اولاد تو نہیں بنتی نا، کل بھی میں عرض کر چکا ہوں، صرف اولاد نہیں بنتی. اس طرح اولاد بنتی ہے، اس طرح بیوہ بھی وارث بنتی ہے، اس طرح والدہ بھی بنتی ہے، اس طرح والد بھی بنتا ہے.
اس طرح اگر نرینہ اولاد نہ ہو، بھائی بھی بنتے ہیں، بہنیں بھی بنتی ہیں، اور بعض اوقات جو ہیں یہ جو بھائی بہن ہیں وغیرہ والدین بچوں سے زیادہ حاجت مند ہوتے ہیں، بچوں سے زیادہ قابل رحم ہوتے ہیں. مثلا بوڑھی والدہ ہے، بوڑھا باپ ہے، اب بچے تو پھر بھی چلو جوان ہے، یا وہ جوان ہو جائیں گے تو وہ کچھ کما سکتے ہیں، لیکن بوڑھی والدہ ہے وہ تو زیادہ قابل رحم ہے. تو پھر ان کے قول کے مطابق پھر ان کو بھی حصہ ملنا چاہیے، لیکن ان کو حصہ نہیں مل رہا، کہتے صرف بچوں کو حصہ ملے گا. تو اس حوالے سے ہم مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے جواہر الفقہ میں 7ویں جلد میں صفحہ 527 پر ایک جو ہے ایک وہ مقالہ لکھا ہے، ایک رسالہ لکھا ہے، اس حوالے سے اس پر گفتگو کی ہے. تو ہم مختصراً اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ انہوں نے اس پر کیا کہا. تو یہ تو ذہن میں رکھیے گا کہ دیکھو شریعت نے جو وراثت کا اصول مقرر کیا ہے وہ حاجت یا ضرورت پر نہیں، وہ حاجت یا ضرورت پر مبنی نہیں ہے، بلکہ وہ قرابت پر مبنی ہے، قرابت پر، کہ جو قریب ہوگا اس کو ہی حصہ ملے گا. جیسے میں کل بھی عرض کر چکا ہوں اور آج بھی میں نے آپ کے سامنے 1-2 آیتیں تلاوت کی ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ مردوں کو وہ حصہ ملے گا جو ان کے والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ دیں، اور اس طرح عورتوں کو وہ حصہ ملے گا جو ان کے والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑیں. اس طرح دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، کہ ہم نے ہر ایک کے لیے جو ہے ورث مقرر کی ہیں جو ان کے والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ دیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو وراثت کا تعلق ہے یہ حاجت اور ضرورت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ قربت کے ساتھ ہے، یہ کوئی قریب ہے. پھر صرف قریب ہونا بھی نہیں بلکہ اقرب ہونا ضروری ہے، کہ زیادہ قریب ہو. ٹھیک ہے، تو یہ شریعت کا ایک ضابطہ ہے کہ اقرب کی وجہ سے ابعد محروم ہوتا ہے، اقرب کی وجہ سے ابعد محروم ہوتا ہے. جو قریب ہوتا ہے قریب ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو دور ہوتا ہے، دور کا رشتہ جس کا ہوتا ہے وہ محروم ہو جاتا ہے، قریب کو حصہ دیا جاتا ہے اور ابعد کو محروم کر دیا جاتا ہے. اس لیے کہ قریب تو دنیا کے سارے لوگ ہی ایک دوسرے کے قریب ہیں، اس لیے کہ ہم سارے آدم اور حوا علیہ السلام کے اولاد ہیں. تو ظاہر ہے کہ دور کا رشتہ تو دور میں تو ہم ایک دوسرے کے بھائی بہنیں ہیں، دور کا رشتہ تو ہمارا ملتا ہی ہے، ایک باپ کی اولاد ہیں ہم، تو سارے قریب ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ساری دنیا کو جو ہے وہ وراثت ملنی چاہیے جب انسان کا انتقال ہو جائے، اس لیے ناممکن سی بات ہے. تو اس لیے قریب پر دار و مدار نہیں بلکہ اقرب کا لفظ آیا ہے. دونوں آیتوں میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں صرف قریب کا لفظ نہیں ہے بلکہ اقرب کا لفظ ہے. تو اس لیے جو ہے اس بات پر اجماع ہے کہ جب بیٹا موجود ہو تو آگے پوتا جو ہے اس کو حصہ نہیں ملتا. ٹھیک ہے جی. تو علامہ عینی رحمہ اللہ نے بخاری کے شرح میں جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 228 پر ایک عبارت نقل کی ہے، اور یہ عبارت یہ ہے کہ ولد الابناء بمنزلۃ الولد اذا لم يكن دونهم ولد ذکر ولد لم يكن دونهم ولد ذکرهم كذکرهم وانثاهم كانثاهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون ولا يرث ولد الابن مع الابن. فرمایا کہ بیٹوں کی اولاد بیٹیوں ہی کی حکم میں ہے، بیٹوں کی اولاد بیٹوں ہی کی حکم میں ہے جبکہ ان کے اور میت کے درمیان کوئی بیٹا موجود نہ ہو. ان میں لڑکے لڑکوں کی طرح اور لڑکیاں لڑکیوں کی طرح میراث پائیں گے، اور جس طرح بیٹے پوتوں کے لیے جو ہے حاجب ہوتے ہیں، یعنی ان کی وجہ سے میراث سے محروم کیا جاتا ہے، اس طرح جو ہے پوتے پڑپوتوں کے لیے حاجب ہوں گے، یعنی پوتوں کے ہوتے ہوئے پڑپوتوں کو میراث نہ ملے گی. یہ ایک اس پر اجماع ہو چکا ہے، اجماعی فیصلہ ہے کہ بیٹا جب موجود ہو تو پوتا جو ہے اس کو حصہ نہیں دیا جائے گا. اس پر اجماع ہے. تو گویا کہ یہ رائے اختیار کرنا بالکل اجماع کے ہی خلاف ہے. اچھا، انہوں نے
جو ہے جو جنہوں نے اس کے خلاف درخواست جو اس کے حق میں ہے کہ پوتے کو جو ہے وہ وراثت میں حصہ ملنا چاہیے، انہوں نے ایک عجیب ضابطہ جو ہے وہ نکالا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اقرب کی وجہ سے ابعاد محروم ہوتا ہے، کہ جو زیادہ قریب ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو بعید ہوتا ہے وہ محروم ہو جاتا ہے، جو دور کرے رشتہ جس کا ہوتا ہے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب پوتا یا پوتے کے والد کا انتقال ہو گیا تو اب وہ ابعاد نہ رہیں، اب وہ اقرب بن گئے۔ ابعاد وہ تب تھے جب ان کا والد یا ان کی والدہ موجود تھی، تو جب ان کے واسطہ ختم ہو گیا تو اب وہ اقرب بن گئے، ابعاد نہ رہے۔ تو یہ ایک عجیب ذات انہوں نے نکالا ہے۔ دیکھو، ابعاد ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے، رشتے میں جو ابعاد ہوتا ہے وہ ابعاد ہی رہتے ہیں، جو اقرب ہوتا ہے وہ اقرب ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیٹے جو ہے، کوئی کسی سے بھی پوچھ لے کہ آیا بیٹا سب سے زیادہ قریب ہے یا پوتا، کسی سے پوچھ لے، عام بندے سے، آپ کو بتائے گا بیٹا زیادہ قریب ہے۔ پوتا ظاہر ہے کہ وہ بیٹا جو ہے اس میں کوئی واسطہ نہیں، براہ راست اولاد ہے، پوتا جو ہے ایک واسطے سے اولاد ہے، تو وہ بیٹے کے موجودگی میں اقرب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ ضابطہ بھی بالکل جو ہے قرآن حدیث اور اجماع کے خلاف ہے۔ اچھا، ایک دلیل اس کے حامی یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں، اگر ایک شخص کے 4 بیٹے ہیں تو مجھ سے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا اور سب کے بچے ہیں، تو اب باقی 3 بیٹے وارث بنیں گے اپنے والد صاحب کے۔ تو جب وہ وارث بنیں گے تو ظاہر ہے کہ جب ان کو حصہ مل گیا تو آگے ان کو بیٹوں کو بھی مل گیا۔ اور ایک بیٹا جس کا انتقال ہوا تھا، اس کا چونکہ یہ ایک ضابطہ ہے کہ جب والد کی زندگی میں بیٹے کا انتقال ہو جائے، مورث کی زندگی میں وارث کا انتقال ہو جائے، یعنی والد صاحب کی زندگی میں بیٹے کا انتقال ہو جائے تو اس کو حصہ نہیں ملتا، اس کا حصہ ختم، ٹھیک ہے۔ اس حصہ اس بچے کو ملتا ہے جو والد صاحب کی زندگی انتقال کے وقت زندہ ہو، ٹھیک ہے۔ جو زندگی میں والد صاحب کی زندگی میں انتقال ہو، اس کو حصہ نہیں ملتا۔ تو اب آپ کے قاعدے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ضابطے کے مطابق 3 بیٹوں کو حصہ مل گیا تو ان کے واسطے سے ان کی اولاد کو بھی حصہ مل گیا، اور جن کا والد صاحب انتقال کر گیا ہے ان کو حصہ نہیں ملے گا، حالانکہ وہ زیادہ قابل رحم ہیں، وہ زیادہ محتاج ہیں، ان کو حصہ ملنا چاہیے تھا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہے بات، یہ مفروضہ، اس کی بنیاد 2 باتوں پر ہے۔ ایک تو یہ کہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب 3 بیٹوں کو حصہ مل رہا ہے تو ان کی اولاد کو بھی آگے حصہ ملے گا۔ تو یہاں پر گویا کہ جو باپ کی ملکیت ہے اس کو بیٹے کی ملکیت قرار دیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ باپ کی ملکیت الگ ہوتی ہے، بیٹے کی ملکیت الگ ہوتی ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ باپ سے آگے حصہ منتقل ہو جائے بچوں کی طرف، یہ ممکن ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ باپ کو جو اپنے والد صاحب سے جو کچھ ملا ہے، زندگی لمبی ہو جائے اور جو کچھ اس کو ملا تھا وہ ختم ہو جائے، آگے منتقل نہ ہو، اس کے بچوں کو ان دادے کے پوتوں کی طرف منتقل نہ ہو جائے۔ یہ عین ممکن ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہ ملے، تو ضروری نہیں ہے کہ باپ کی وجہ سے ان کے آگے اولاد کو وہ حصہ ملے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی بنیاد ہے حاجت یا ضرورت پر رکھی گئی ہے، کہ وہ یتیم بچے زیادہ محتاج ہیں، ضرورت مند ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ محتاج ضرورت مند ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وراثت کی بنیاد قرابت پر ہے، وراثت کی بنیاد قرابت پر ہے، حاجت یا ضرورت پر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر اس بات پر حاجت یا ضرورت پر بنیاد رکھی جائے تو پھر عین ممکن ہے کہ کسی امیر شخص کا انتقال ہو جائے، اس کے پاس بڑا پیسہ ہو، تو اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، اس کی ماں، اس کی والدہ، اس کے بھائی، اس کے والد محتاج ہی نہ ہو، ان کے پاس اپنا پیسہ موجود ہو، تو پھر کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ چونکہ یہ محتاج نہیں ہے لہٰذا ان سب کو وراثت نہیں ملے گی؟ جو محلے کے باہر لوگ ہیں ان کو وراثت ملنی چاہیے اس لیے کہ وہ زیادہ محتاج ہیں۔ جو اور غریب لوگ ہیں جو محلے میں یا گاؤں میں یا شہر میں،
تو ان کو وراثت ملنی چاہیے، اس لیے کہ وہ زیادہ محتاج ہیں، ان کو نہیں ملنے چاہیے۔ کیا یہ کوئی کہہ سکتا ہے یا کسی نے کہا ہے؟ کیا یہ بات عقل مانتی ہے؟ تو اس لیے حاجت ضرورت پر تو اس کی بنیاد ہی نہیں ہے، قرابت پر ہے۔ البتہ یہاں پر ایک سوال تو ہے بہرحال، اور یہ بات تو قابل نظر ہے کہ اچھا پھر وہ جو یتیم بچے رہ گئے تو ان کی کفالت کا کیا بنے گا، ان کی کفالت کی کیا صورت ہوگی؟ تو دیکھو شریعت نے ان کو ایسے نہیں چھوڑا، بے کفالت نہیں چھوڑا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر وہ نابالغ ہیں، محتاج ہیں، تو ان کا خرچہ ان کے چچاؤں پر ہوگا، ان کے چچا ان کا خرچہ برداشت کریں گے، اور ذمہ لازم ہے کہ جس طرح اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں ان کو کھلائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دادا جو ہے وہ اپنی زندگی میں ہبہ کر سکتا ہے، گفٹ کر سکتا ہے، وہ دے سکتا ہے اپنے یتیم پوتوں کو، اپنی زندگی گفٹ کر دے۔ اور شریعت نے تو اس کو اتنا زیادہ اختیار دیا ہے کہ وہ ان کے جو حقیقی بچے ہیں ان کو جو ملنا ہے اس سے زیادہ وہ اپنے پوتوں کو گفٹ کر سکتا ہے، بلکہ سارا مال بھی کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ اپنے بیٹوں کو ضرر دینا مقصود نہ ہو۔ اگر ضرر دینا مقصود ہو تو پھر ہم آگے جا کے پڑھیں گے، تو اس صورت میں اس کا ہبہ تو صحیح ہو جائے گا لیکن گناہ ہوگا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ دادا اپنی زندگی میں وصیت کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پوتے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر بیٹا موجود ہو تو وراثت ان کو نہیں ملتی، وہ وارث نہیں بنتے، تو ان کے لیے وصیت کرنا یہ جائز ہے، جو وارث نہیں بن رہے۔ وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، وہ آگے جا کے ہم بات عرض کریں گے، لیکن وہ تو وارث نہیں بن رہے، تو ان کو دادا جو ہے 1/3 کے اندر اپنے مرنے سے پہلے ان کے لیے وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے فلاں یتیم پوتوں کو اتنا اتنا حصہ دے دیا جائے۔ تو یہ صورت بھی نکالی جا سکتی ہے۔ اسی لیے صرف اس وجہ سے کہ چونکہ وہ حاجت مند ہے، وہ ضرورت مند ہے، تو ان کو حصہ ملے گا، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، اور یہ بالکل جو ہے وہ شریعت کے خلاف بات ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے اس کا جائزہ لے کر آپ سے عرض کیا۔ تو یہ مختصراً یتیم پوتے کی وراثت کے حوالے سے میں نے آپ سے گفتگو عرض کی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اگلے لیکچر اور سباق میں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔